آپ پیج نمبر نکالیے، پیج نمبر 4، یہ آپ کا ہے بیٹا، پیج نمبر 4 نکالیے۔ یہ ہے ایکسیپٹنس اینڈ اٹس لیگل رولز، ایکسیپٹنس اینڈ اٹس لیگل رولز۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں، دیکھیے، ایک ہے آفر اینڈ واٹ اٹس لیگل رولز۔ یہ ایک کوشچن ہے پورا 17 مارکس کا، یہ 16 مارکس کا۔ اس کے بعد ایک کوشچن ہے ایکسیپٹنس اینڈ واٹ اٹس لیگل رولز، یہ سوال آیا۔ اور ایک سوال پچھلی سال آ چکا ہے، اور وہی سوال ہے ڈیفائن کانٹریکٹ، واٹ آر دی ایسینشیلس آف اے ویلڈ کانٹریکٹ۔ یہ سوال آپ کو پوچھ چکے ہیں، بتا چکے ہیں آپ کو، پچھلی بار ہم نے پڑھایا تھا، گیسٹ پیپر میں بھی دیا تھا، وہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہم آپ کو، اب آپ کے ان 2 میں سے ایک آنا ہے۔ دیکھیے، آپ نے یہ کر لیا، آفر کر لیا، اب آپ کیا کریں گے؟ ایکسیپٹنس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے پیج نمبر 4، اے کانٹریکٹ ایمرجز، کانٹریکٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے فرام دی ایکسیپٹنس آف این آفر۔ آفر کیا ہو جاتی ہے؟ جب کیا ہو جاتی ہے؟ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایگریمنٹ بن جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جب اس ایگریمنٹ کو کیا ملتی ہے؟ انفورسبلٹی بائی لا ملتا ہے، تو یہ کانٹریکٹ بن جاتا ہے۔ جب کانٹریکٹ بن گیا تو تمام رائٹس اینڈ اوبلیگیشن کیا ہوئے؟ سامنے آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ آپ کلیم بھی کر سکتے ہیں، آپ عدالت میں بھی جا سکتے ہیں، قانون آپ کی مدد کرے گا۔ A contract emerges from the acceptance of offer. Acceptance is the act of assenting. Acceptance کیا ہے؟ قبولیت کا عمل ہے۔ Acceptance کیا ہے؟ قبولیت کا عمل ہے by the offeree۔ کون کرے گا ایکسیپٹنس؟ آفری کرے گا، ٹھیک ہے۔ to an offer، ٹھیک ہے، to an offer۔ جیسے کریم احمد ایک شخص ہے، اس نے آفر کیے سلیم احمد کو، تو کریم احمد کون ہے؟ آفرر یا آفری؟ آفرر ہے۔ اس نے رائٹ سلیم احمد کو کیا کی؟ آفر کی، تو سلیم احمد کون ہے؟ آفری۔ اب وہ اگر اس کو ہاں کرتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ایگریمنٹ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ آفر کیا کرتا ہے؟ ول یو بائی مائی موٹر کار فور ₹50,000؟ ول یو بائی مائی موٹر کار فور ₹50,000؟ اب وہ کیا کہتا ہے؟ یس کہتا ہے۔ آفری کیا کہتا ہے؟ یس کہتا ہے۔ جب یس کہے گا تو ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ اور یہ ظاہر ہے ایک قانونی چیز ہے۔ آپ اسے ہیروئن نہیں بیچ رہے، آپ اسے کلاشنکوف نہیں بیچ رہے، آپ کیا بیچ رہے ہیں؟ رائٹ، کار بیچ رہے ہیں۔ اور کار بیچنا، مکان بیچنا، اپنی چیز بیچنا قانوناً جرم نہیں۔ اب وہ آپ کو کار نہیں دیتا، آپ والا سوال، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یو کین گو ٹو دا کورٹ آف لا۔ نہ ریفیوز نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایوری تھنگ از ریٹن۔ ہاں، وربل کانٹریکٹ بھی ہوتے ہیں، میں بتا رہا ہوں ابھی آپ کو۔ ہاں، زبانی کانٹریکٹ بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ زبانی کانٹریکٹ نہ ہوں۔
آپ کو پروف کرنا مشکل ہوگا لیکن بٹ یو کین پروف، آپ پروف کر سکتے ہیں. قانون کہے گا معاہدہ ہوا. اب اس کی ایک مثال میں نے اس دن دی تھی آپ کو کہ 7C کی بس روٹ پہ چل رہی ہے، یاد آ رہی ہے مثال؟ 7C کی بس روٹ پہ چل رہی ہے، دیٹ از واٹ آفر. وہ یہ نہیں کہہ رہی ہے، وہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آفر یو، ٹھیک ہے، ٹو بورڈ آن دا بس. ہم آفر کرتے ہیں کہ بس میں سوار ہو جائیے، کورنگی جانے کا ٹکٹ 7 روپیہ ہے. بھائی ایسی کوئی بات ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. آپ بس میں سوار ہوتے ہیں، آپ نے اس آفر کو کیا کر لیا؟ قبول کر. اب آفر ایکسیپٹ ہوگی. اب اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ کو کہاں پہنچائے؟ کورنگی پہنچائے. اور اگر نہیں پہنچاتا کورنگی، ہی ول ہیو ٹو پے بیک دا اماؤنٹ وچ ہی چارج. جو اس نے چارج کیا ہے وہ اماؤنٹ آپ کو کیا کرے؟ ریٹرن کرے. اور آپ کو وہ اتار دے بس سے اگر آپ اس کو پیسہ نہ دیں. تو کہاں ہے تحریر؟ کہیں ہے تحریر؟ کچھ لکھا پڑی ہے؟ نہیں ہے. آپ ہوٹل میں چائے پینے جاتے، وہ چائے لا کے رکھتا ہے، چائے پی کے اٹھ کے بھاگ چلے جائیں گے، نکل جائیں گے. آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو پیمنٹ کریں گے. آپ نے اس کی آفر کو کیا کیا؟ ایکسیپٹ کیا. آپ نے اس کو 50 روپیہ دیا. یہ اور بات ہے، ٹپ 60 روپے دے دیے، 10 روپے اور زیادہ ٹپ دے دیے. ٹپ سمجھتے ہیں نا، 10 روپے زیادہ، چلو اس نے محنت کی ہے 10 روپے زیادہ دے دی. لیکن 50 روپیہ تو دینا ہے، نہیں دینا ہے. تو کہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر معاہدہ کیا ہو؟ ریٹن ہو. ٹھیک ہے نا؟ ایسے معاہدے جو الفاظ میں ہوتے ہیں، ایسے معاہدے جو الفاظ میں ہوتے ہیں، اور الفاظ زبانی بھی ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں؟ تحریری بھی ہوتے ہیں. ایسے معاہدوں کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایکسپریس کانٹریکٹ ان ورڈز. اینڈ ورڈز میں آئدر بھی اسپوکن اور ریٹن. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ لیکن ایک جس میں کوئی الفاظ نہیں ہے، جس میں کوئی الفاظ نہیں ہے، بجائے کیا ہے؟ بجائے کیا ہے؟ کنڈکٹ ہے. کنڈکٹ کسے بولتے ہیں؟ طرز عمل. بس چل رہی ہے، طرز عمل ہے نہیں ہے؟ کہیں نہیں لکھا ہوا آپ سے. آپ چائے پینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کہیں نہیں لکھا ہوا آپ کو. تو یہ کیا ہے؟ بائی کنڈکٹ. کنڈکٹ کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ طرز عمل. تو ایسے کہلاتے ہیں، کیا کہلاتے ہیں؟ امپلائڈ کانٹریکٹ. تو ضروری نہیں ہے ہر معاہدہ کیا ہو؟ تحریر میں ہو. زبانی بھی ہوتا ہے. بازار میں ویئنگ مشین رکھی ہوئی ہے. ویئنگ مشین سمجھتے ہیں آپ؟ جس میں آپ کا وزن کیا جاتا ہے. آپ نے سلاٹ جو ہے اس میں 5 روپے کا سکہ ڈال دیا. اب کہیں نہیں لکھا ہوا، آپ نے 5 روپے نکالے اور سکہ ڈال دیا. اب کہیں لکھا ہوا ہے، کوئی تحریر ہے؟ اب وہ آپ کو آپ کا وزن دے گا. نہیں دیا، آپ سے کلیم کریں کہ وزن نہیں دیا. ٹھیک ہے، کوئی تحریر ہے؟ کچھ ہے؟ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ضروری نہیں ہے ہر معاہدہ کیا ہو؟ تحریر میں ہو. جو معاہدے زبانی ہوتے ہیں یا جو معاہدے تحریر میں ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں ایکسپریس. اور جو معاہدے زبانی نہیں ہوتے، طرز عمل سے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ طرز عمل سے ہوتے ہیں. ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ امپلائی. اس میں آفر بھی کیا ہوتی ہے؟ امپلائڈ ہوتی ہے. اس میں ایکسیپٹنس بھی کیا ہوتی ہے؟ امپلائڈ ہوتی ہے. اس میں آفر بھی کیا ہے؟ ایکسپریس ہے. اور ایکسیپٹنس بھی کیا ہے؟ ایکسپریس. جیسے میں نے مثال کون سی دی ابھی دی؟ ول یو بائی مائی موٹر کار فار ₹50,000. یہ الفاظ میں نے بولا نہیں بولا؟ کیا ہے یہ؟ آفر ایکسپریس ہے یا امپلائڈ ہے؟ ایکسپریس ہے. اسپوکن ہے، الفاظ میں. اس کا جواب بھی آپ کو کیا دینا پڑے گا؟ الفاظ میں دینا پڑے گا. یس آئی ایکسیپٹ یور آفر. انڈرسٹینڈ؟
اور اگر زبانی نہیں ہے بلکہ کیا ہے طرز عمل سے تو آپ کا جواب بھی کیا ہوگا طرز عمل سے ہوگا. ٹھیک ہے. تو بس میں سوار ہونے والی مثال، ویئنگ مشین کی مثال. انڈرسٹینڈ؟ آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ایکسیپٹنس از دا ایکٹ آف assenting by the offeree to an offer. پیج نمبر نکالیے 4، صفحہ نمبر 4. صفحہ نمبر 4 نہیں ہے آپ کے پاس؟ ہاں نہیں یہ تو ریووکیشن ہے، ادھر دیکھیے ان کے پاس کیا ہے. ایکسیپٹنس میں بھی ایکسپریس اور امپلائڈ. ایکسیپٹنس کیا ہوتی ہے؟ ایکسپریس بھی ہوتی ہے اور امپلائڈ بھی ہوتی ہے. اٹ از ایکسپریسڈ وین اٹ از کمیونیکیٹڈ بائی ورڈز اسپوکن اور ریٹن. ایکسپریس کب ہوتی ہے؟ جب یہ اسپوکن ورڈز میں ہو یا پھر کس میں ہو؟ ریٹن ورڈ میں ہو. اور امپلائڈ کب ہوتی ہے؟ جب یہ کیا ہو؟ حالات کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو، کنڈکٹ سے ہو، طرز عمل سے. یہ آپ کو پہلے لکھ دینا ہے ابتدا میں. دیکھیے پریزنٹیشن بڑا کام کرتی ہے. امتحان میں پریزنٹیشن ہی غلط ہے تو آپ اگر صحیح بھی لکھ رہے ہوں گے تو جواب غلط ہوگا. تو آپ کو اپنی پریزنٹیشن جو ہے وہ صحیح دینی ہے. پہلے یہ 2 پیراگراف لکھ دیجئے گا، بتا دیجئے گا ایکسیپٹنس کس بلا کا نام ہے. انڈرسٹینڈ؟ اب اس کے بعد دیکھیے ایگزامپل ہے. ایک ایگزامپل دیکھیے میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ ایگزامپل کس کی ہے؟ امپلائڈ ایکسیپٹنس کی ہے. ایگزامپل کس کی ہے؟ امپلائڈ. کبھی نیلام میں گئے ہو؟ نیلام میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کیمرہ ہے، اس کی قیمت جو ہے اس نے رکھی ہے 2050. ٹھیک ہے. یہ اب آپ جو ہے اس کی بڈ دیں گے. بڈ آپ کی آفر ہوگی. 2050 آفر نہیں ہے. بڈ آپ نے کہا نہیں 2050 نہیں، میں 2000 میں لوں گا. تو 2000 کیا ہو گئی؟ آپ کی آفر ہوئے. اب اگر اس کو کہتا ہے وہ 1 2 and 3 تو that is yours now. اب یہ آپ کی ہو گئی. آپ نے آفر کیا کر لیا؟ آپ نے آفر جو ہے اس نے آپ کی آفر کو کیا کر لیا؟ ایکسیپٹ کر لیا. تو آکشن سیل میں آفر جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ امپلائڈ ہوتی ہے. اور آپ کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ امپلائڈ ہوتی ہے. دیکھیے لکھا ہوا ہے وہ ایٹ این آکشن سیل ایس از دا ہائیسٹ بڈر. آکشن سیل میں ایس کون ہے؟ ہائیسٹ بڈر ہے. بڈ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ بڈ. ہاں بڈ کہتے ہیں بولی لگانا. ہاں بولی لگانا بڈ. یہ لفظ اپنے پاس سائڈ میں نوٹ کر کے رکھیں. جو لفظ کوئی بات سمجھ نہیں آتی، کوئی لفظ سمجھ نہیں آتا ہے تو قلم سے سائڈ میں نوٹ کر کے فوراً رکھ لیجئے تاکہ جب آپ اس کو گھر میں بیٹھیں تو اس وقت پرابلم نہ ہو، ارے کیا بولا تھا اور کیا لکھ دیا میں نے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایٹ این آکشن سیل ایس از دا ہائیسٹ بڈر. دا آکشنیئر ایکسیپٹ دا آفر. آکشنیئر کیا کرتا ہے؟ ہاں آفر کیا کرتا ہے؟ ایکسیپٹ کرتا ہے. بائی اسٹرائکنگ دا ہیمر. اس کا طرز عمل کیا ہے؟ یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے. اس کا مطلب یوں کرنا اس کا عمل ہے. اس نے آپ کی آفر کو کیا کر لیا؟ ایکسیپٹ. انڈرسٹینڈ؟ اب اس کے لیگل رولز ہیں. پہلا رولز ہے اٹ مسٹ بی ایبسلیوٹ اینڈ انکوالیفائڈ. اٹ مسٹ بی ایبسلیوٹ، مکمل ہو اور اس میں کوئی ایف اینڈ بٹس نہ ہو. ہاں ایف اینڈ بٹس نہ ہو. ایبسلیوٹ کا مطلب کیا ہے؟ مکمل ہو اور ایف اینڈ بٹس نہ ہو. دیکھیے امتحان میں ایگزامپل دینی پڑے گی. ایگزامپل دو گے تو نمبر ملیں گے، ایگزامپل کو اوائڈ کرو گے تو نمبر مائنس ہوں گے. پھر نہیں کہنا کہ ہم تو لکھ کر آئے اور نمبر نہیں ملے. ایگزامپل کہاں لکھی تھی تم نے؟ ایگزامپل تو لکھی نہیں تھی، اور جو لکھی تھی وہ خراب لکھی تھی، بیکار لکھی تھی، یوزلیس تھا وہ. تو پہلے ایگزامپل کیا ہے؟ پہلا رول کیا ہے؟ اٹ مسٹ بی ایبسلیوٹ اور انکوالیفائڈ. یہ کیا ہونا چاہیے؟ مکمل ہونا چاہیے
اور اس میں کوئی ایف اینڈ بٹس نہ ہو, اگر مگر نہ ہو. دیکھیے ایگزامپل کیا ہے. اے میڈ این آفر ٹو بی ٹو پرچیز اے ہاؤس وتھ پوزیشن فرام 25 جولائی. پوزیشن کب ملے گی؟ 25 جولائی کو. اے نے آفر کیا کس کو؟ بی کو. میں نے ان کو آفر کیا کہ میں تمہیں اپنا مکان دوں گا. قبضہ کب دوں گا؟ قبضہ کب دوں گا؟ 25 تاریخ کو. یہ یا تو آپ کہیں اوکے 25 تاریخ منظور. دس از ایبسلیوٹ اور انکوالیفائڈ. ایکسیپٹنس ہو گئی, معاہدہ ہو گیا. لیکن آپ نے کہا قبضہ نہیں, 25 کو نہیں چاہیے قبضہ, مجھے قبضہ چاہیے 1 نومبر کو. مجھے قبضہ کیا چاہیے؟ 1 نومبر کو. تو آپ کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ کیا ہو گئی؟ ایف اینڈ بٹس کے ساتھ ہو گئی, انکوالیفائڈ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ایبسلیوٹ نہیں ہوئی. کیا ہو گئی؟ انکوالیفائڈ ہو گئی. یا تو آپ کہتے ٹھیک ہے اوکے 25 اگست, اوکے آئی ایکسیپٹ دس, تو معاہدہ ہو گیا. لیکن آپ نے کیا کہا؟ مجھے قبضہ کب چاہیے؟ 1 نومبر کو. دیٹ از ناٹ ایکسیپٹنس. یو ہیو میڈ اٹ کوالیفائڈ. آپ نے اس کو کیا بنا دیا؟ کوالیفائڈ بنا دیا. ہاں اگر آپ میرے کہنے پر یہ بول دیتے کہ 25 اگست قبول ہے, 25 اگست قبول ہے, مجھے اسی کو قبضہ چاہیے, تو یہ ایکسیپٹنس کیا ہو جاتی؟ انکوالیفائڈ ہو جاتی, ایبسلیوٹ ہو جاتی, معاہدہ ہو جاتا. آ رہی ہے بات سمجھ میں آپ کی؟ ہاں جیسے مثال دے رہا ہوں میں آپ کو اپنے شوز, ٹھیک ہے, جو شوز ہیں میرے, آپ کو 2,500 روپے میں دینے کا آفر کرتا ہوں. ہاں آپ اس کو ایبسلیوٹ اور انکوالیفائڈ کب بنائیں گے؟ جب آپ اس 2,500 میں ہی اس کو کیا کر لیں؟ قبول کر لیں. آپ کہیں نو 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 نو, آئی ڈونٹ وانٹ دیم فار روپیز 2,500, آئی وانٹ دیم فار روپیز 2,000. You have made it qualified, and if you have made it qualified, this is not acceptance. ختم, رد, بیکار, ختم ہو گئی بات. آپ جائیے اپنے گھر, میں اپنے گھر جا رہا ہوں. ہاں پھر آپ دوبارہ مجھے آفر کریں گے کہ سر آپ مجھے اپنے جوتے جو ہے 2,500 روپے میں 2,000 میں بیچ دیجیے, میں لینے کے لیے تیار ہوں. اب آپ دوبارہ مجھے کیا کریں گے؟ آفر کریں گے. ہاں اب یہ آفر کہلائے گی کاؤنٹر آفر. یہ کیا کہلائے گی؟ کاؤنٹر آفر. یا تو ختم کر دیجیے, جائیے سر, نہیں بس تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, لے جائیے. یا پھر آپ کو 2,000 کی ضرورت ہے تو آپ مجھے کیا کریں گے؟ کاؤنٹر آفر کریں گے. اور کاؤنٹر آفر کو اگر میں نے یس کر دیا تو پھر معاہدہ ہو گیا. انڈرسٹینڈ؟ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. سو آفر اٹ مسٹ بی ایبسلیوٹ اور انکوالیفائڈ ایک ہونا چاہیے. ایک بات ہو گئی. اگر کوالیفائڈ ہوگی تو ایکسیپٹنس نہیں ہوگی, ایبسلیوٹ نہیں ہوگی تو ایکسیپٹنس نہیں ہوگی. ایبسلیوٹ ہونی چاہیے اور دوسری کیا ہے؟ انکوالیفائڈ ہونی چاہیے. ایگزامپل میں نے لکھ دی ہے, دیکھیے پڑھیے, سمجھ آ رہی ہے؟ ایگزامپل سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی, دوسری بات, دوسرا رول, اٹ مسٹ بی کمیونیکیٹڈ ٹو دی آفرر کی اسپیلنگ ٹھیک کیجیے, OFFEROR. ہاں اس کو آفرر کو کیا کرنا چاہیے؟ کہاں بھیجنا چاہیے؟ اس کے علم میں آئے. اس کے پاس الادین کا چراغ نہیں ہے, اس کے پاس کوئی جادوئی کمال نہیں ہے کہ وہ پتہ کرے. آپ کو اس کو کیا بھیجنا ہے؟ ایکسیپٹنس کو کیا کرنا ہے؟ کمیونیکیٹ کرنا ہے. اٹ مسٹ بی کمیونیکیٹڈ ٹو دی آفرر. آفرر کو کیا کرنا ہے؟ اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے. اٹ مسٹ بی کمیونیکیٹڈ ٹو دی آفرر. صرف سوچ لینا کافی نہیں ہے, صرف سوچ لینا نا
آفر کی ایکسیپٹنس صرف سوچ لکھ کر ڈرارز میں بند کر دینا کافی نہیں ہے. اس کو کیا کرو؟ پہنچاؤ. کس کو پہنچاؤ؟ آفرر کو پہنچاؤ، تاکہ اس کے علم میں آئے کہ تمہاری آفر کیا ہو گئی ہے؟ ایکسیپٹ ہو. یہ دوسرا رول ہے. پہلا رول کیا ہے؟ اٹ مسٹ بی ایبسلیوٹ اینڈ انکوالیفائڈ. مثال دے دیجیے گا میں نے جو دی ہے. دوسری مثال، دوسرا ہے اٹ مسٹ بی کمیونیکیٹڈ ٹو دی آفرر. ٹھیک ہے، صرف ذہنی طور پر سوچ لینا کہ میں نے اس کو قبول کر لیا ہے، ذہنی طور پر لکھ کر دراز میں رکھ دینا. ٹھیک ہے، یہ آفر جو ہے اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. اس کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آفرر کو بھیجنا ہے، اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے. دو ہو گئی. تیسری چیز، اٹ مسٹ بی اکارڈنگ ٹو دا موڈ پرسکرائبڈ اور یوزول اینڈ انریزنیبل موڈ. ہاں، ریزنیبل موڈ. دیکھیے، میں آپ کو آفر کرتا ہوں اور یہ لکھتا ہوں کہ آفر کا جواب جو ہے وہ ٹیلی گرام کے ذریعے دینا. کیسے دینا؟ ٹیلی گرام کے ذریعے. میں نے آفر کا جواب آپ سے کہا کہ آپ جو آفر کا مجھے جواب دیں گے وہ کیسے دیں گے؟ ٹیلی گرام کے ذریعے. آپ مجھے لیٹر کے ذریعے دے دیتے. اب بتائیے خلاف ورزی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اگر میں نے اس کو کیا کر لیا، اب ٹھیک ہے چلو آفر بھیج تو دیا، ایکسیپٹنس بھیج تو دی نا، چاہے کیسے بھیجیے، خط کے ذریعے بھیجیے، بھیج تو دی. تب ایکسیپٹنس بھیج دیا آپ نے اعتراض نہیں کیا تو ایکسیپٹنس ہو گئی، معاہدہ ہو گیا. لیکن آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ تم نے جو آفر کا جواب ہے وہ ٹیلی گرام کے ذریعے نہیں دیا ہے، میں اس کو کیا کرتا ہوں؟ ریجیکٹ کرتا ہوں. تو اب ایکسیپٹنس نہیں ہو. انڈرسٹینڈ؟ تو یہ بات ذہن میں بٹھائیے. موڈ کہتے ہیں طریقہ کار کو. اردو میں موڈ کا مطلب ہے طریقہ کار. آفر میں جو طریقہ کار لکھا ہے بھیجنے کا، وہی طریقہ کار آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنانا ہے. اگر آپ نے اس کے برعکس اپنایا، دیکھیے اردو میں تو اس میں دو مجھے آپشن مل جائے گا. یا تو میں اس کو کیا کر لوں؟ ایکسیپٹ کروں، چلو بھیجا تو ہے یار، بھیجا تو ہے. یا پھر میں اس کو کیا کروں؟ ڈینائی کروں. جب ڈینائی کر دوں گا کہ تو نے میری مرضی کے مطابق نہیں بھیجا، جب نہیں بھیجا اٹس آل رائٹ، ختم، گو آؤٹ. لیکن بتانا کیا ہے؟ بتانا اس کو کیا ہے؟ ضروری ہے. اس کو بتائیں آپ. ٹھیک ہے، خاموش رہیں گے ایکسیپٹنس ہو گئی. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بتائیں ایکسیپٹنس نہ ہو، وہ آپ کے طریقہ کار کے مطابق بھیجے، تو آپ اس کو بتائیے کہ مسٹر تم نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے جو وہ میرے طریقہ کار کے مطابق نہیں تھا، دیئر فور دس از ناٹ ایکسیپٹ. انڈرسٹینڈ؟ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 3. چوتھا پوائنٹ دیکھیے لکھا ہوا ہے اے میکس این آفر ٹو بی. پڑھیے آپ اس مثال کو پڑھیے. دیکھیے یہی مثال میں نے ابھی آپ کو سمجھائی ہے. اے میکس این آفر ٹو بی. اے آفر کرتا ہے بی کو. ٹھیک ہے، اف یو ایکسیپٹ دا آفر ریپلائی بائی ٹیلی گرام. ایکسیپٹ ہے تو کیسے بھیجیے؟ ٹیلی گرام کے ذریعے. بی سینڈز اٹ بائی پوسٹ. بی اس کو کیسے بھیج دیتا ہے؟ پوسٹ کے ذریعے بھیج دیتا ہے. اٹ ول بی اے ویلڈ ایکسیپٹنس. یہ اس وقت ویلڈ ایکسیپٹ ہوں گی جب تک کہ آپ اس کا انکار نہیں کرتے. اگر آپ نے خاموشی سے رکھ لیا ایکسیپٹنس ہو گئی. انکار کرنے کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا کہ تم نے اپنے میرے طریقہ کار کے مطابق ایکسیپٹنس نہیں دی. یہ اس کے رول ہیں جو آپ کو ایڈاپٹ کرنے ہیں تاکہ وہ کیا بنے؟ جائز ایکسیپٹنس بن جائے. اور جب جائز بنے گی تو ایگریمنٹ بنے گا. انڈرسٹینڈ؟ چوتھا طریقہ کار اٹ مسٹ بی گیون ود ان اے ریزنیبل ٹائم. ریزنیبل کا مطلب کیا ہے؟ ایک معقول وقت. ایکسیپٹنس جو ہے وہ ایک معقول وقت کے اندر ملنی چاہیے. دیکھیے شیئر خریدنے جاتے ہیں آپ کمپنی کا، آپ کمپنی اے کا کیا خریدنے جا رہے ہیں؟ شیئر خریدنے. تو یہ ایک آفر ہوتی ہے.
یہ کیا ہوتی ہے؟ آفر ہوتی. کمپنی کا شیئر خریدنا کیا ہے؟ ایک آفر ہے. ایک شیئر ہے، آپ 50,000 کے شیئر خریدتے ہیں، آفر دیتے ہیں. اب آپ نے درخواست دی ہے. آفر کب دی ہے درخواست آپ نے؟ سے فار ایگزامپل رائٹ آپ نے جون 8، ذرا سوچیے کب دی ہے آپ نے درخواست؟ آفر جون 8 کو آپ نے آفر کی ہے. جون گزر گیا، جولائی گزر گیا، اگست گزر گیا، سپٹمبر گزر گیا، اکتوبر گزر گیا. نومبر 23 کو اس نے آپ کو ایکسیپٹنس بھیج دی. نومبر 23 کو اس نے آپ کو کیا بھیجی کہ آئی ایکسیپٹ یور آفر فار بائنگ رائٹ فار پرچیز فار وچ یو ہیو اپلائیڈ آن اتنا. بتائیے یہ ایکسیپٹنس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس رول کے مطابق یہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ریزنیبل ٹائم گزر گیا. 6 مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہوتے کہ 6 مہینے گزار دیے تم نے، اب تمہیں ہوش آئی اور تم نے ایکسیپٹنس بھیج دی. آپ نے کہیں اور خرید لی، آپ پابند نہیں ہیں، آپ کا معاہدہ ختم. تو ایکسیپٹنس کب بھیجو؟ ریزنیبل ٹائم، بھائی 10 دن 15 دن 20 دن 25 دن ریزنیبل ٹائم میں ہونی چاہیے. اب آپ کب بھیج رہے ہیں؟ نومبر 23 کو. اپلائی کب کیا ہے؟ جون 8 کو. تو دس از واٹ، یہ ختم ہو گئی ایکسیپٹنس، لیپس ہو گئی. آپ معاہدے کے پابند نہیں ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتا ایکسیپٹنس بھیج تو دی میں نے، لیکن کب بھیجی؟ بیونڈ ریزنیبل ٹائم. ریزنیبل ٹائم یہ نہیں ہوتا 6 مہینہ 7 مہینہ 8 مہینہ 9 مہینہ. انڈرسٹینڈ؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب آئیے دیکھیے. اٹ مسٹ شو دا انٹینشن آن دا پارٹ آف دا ایکسیپٹنس ٹو فل ٹرمز آف دی پرومس. ٹھیک ہے. اب میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کا پورا ارادہ ہو کہ آپ میرے آفر کو کیا کریں گے؟ ایکسیپٹ کریں گے. جوکنگ نہیں ہو رہی. ہاں کر لیں گے یار، دیکھ لیں گے. ہاں میرا ارادہ ہے یار، سوچ رہا ہوں. یہ جوکنگ نہیں ہو رہی ہے. آپ کا انٹینشن نہیں ہے، یہ تو آپ جوکنگ کریں. یو آر پلئنگ گیمس. If you want to accept, say yes. Don't play jokes. سوچ رہا ہوں یار، سوچ رہا ہوں. ارے ہاں ارادہ ہے یار، ارادہ ہے. تو یہ انٹینشن جو ہے اس وقت کام آئے گی جب آپ مکمل طور پر اس کو کیا کریں گے؟ ہاں کریں گے یا نہ کریں. جب آپ کی کیا ظاہر ہوگی کہ آپ کا کیا ہے؟ انٹینشن ہے. کہتے ہیں نا ارادہ ہوتا ہے تو آپ ایک تو سیدھا سیدھا ہاں چل رہا ہوں میں، بالکل چل رہا ہوں. یہ دیکھیے بیگ تیار ہے، یہ بیگ تیار ہے، یہ سب چیزیں تیار ہیں، چلیے بس چلیے. اور بلاؤ بیگ لے آؤ، ذرا لے آؤ، لے آؤ. ذرا جوتے بھی لے آنا یار، ذرا جوتے بھی، اور پالش بھی کر دینا ان کو. کیا پالش نہیں کی تھی؟ ارے کر دو. یہ کوئی ارادہ؟ ہاں بیگ تیار ہے، سب کچھ چیز ہے، ٹھیک ہے. ایوری تھنگ از ریڈی. نا کم، چلو بھائی چلو. دس از یور انٹینشن. اب انٹینشن تو ہے ہی نہیں. انڈرسٹینڈ؟ یہ بات سمجھ آئی آپ کے؟ ہاں. اٹ مسٹ گیو دا انٹینشن آن دا پارٹ آف دا ایکسیپٹر ٹو فلفل ٹرمز آف دی پرامس. کی ساری ٹرمز آپ کو کیا ہوں؟ آپ سیریس ہوں اس کو قبول کرنے میں. اچھا. اٹ مسٹ بی گیون بائی دا پارٹی ٹو ہوم دا آفر از میڈ. جس کو آفر دی ہے اٹ مسٹ بی گیون بائی دا پارٹی ٹو ہوم دا آفر از میڈ. وہی پارٹی آفر ایکسیپٹنس دے گی جس کو آپ نے کیا دی ہے؟ آفر دی. آفر سلیم کو دی ہے تو نسیم کیسے قبول کر لے گا اس کو؟ آفر سلیم کو دی ہے تو نسیم کیسے قبول کر لے گا اس کو جب تک کہ وہ اس کا ایجنٹ نہ ہو؟ بالکل ہی علیحدہ آدمی ہے. سلیم کون، نسیم کون؟ تو آفر جس کو دی ہے وہی اس کو کیا کرے گا؟ ایکسیپٹ کرے گا. یہ رول ہے. کس کا رول ہے؟ کس کا رول ہے؟ ایکسیپٹنس کا رول ہے. میں نے آپ کو آفر دی ہے، آپ ایکسیپٹ کیجیے. وہ پیچھے والی ایکسیپٹ نہیں کریں. انڈرسٹینڈ؟
It cannot be implied from silence. It cannot be implied from silence. ہاں، خاموش رہنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ قبولیت ہو گئی. خاموش رہنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ قبولیت ہو گئی. اچھا، خاموش رہنے، اب دیکھیں سچویشن کیا ہے، سرکمسٹانسز کیا ہیں، سمجھیے. آئی روٹ ٹو بی، میں بی کو لکھا، میں نے بی کو لکھا. آئی آفر یو مائی کار، سمجھیے قانون ہے خشک ہے، ہاں، ایز ڈرائی ایز نٹ، اتنا خشک جتنا نٹ، ٹھیک ہے. ہاں، آئی روٹ ٹو بی، اے نے کس کو لکھا، بی کو لکھا. آئی آفر یو مائی کار، کتنے روپے میں، 20,000. اگر تم نے جواب نہیں دیا تو میں سمجھوں گا کہ تم نے میری آفر قبول کر لی ہے. یہ شرط رکھنا، خاموش رہنے کی شرط رکھنا کہ اگر جواب نہیں دیا کا مطلب کیا ہے، خاموش رہے، تو یہ انتہائی احمقانہ، بے وقوفانہ، نادانی والی کیا ہے بات ہے. یہ آپ کا خاموش رہنا ایکسیپٹنس نہیں بنائے گا، آپ کا خاموش رہنا ایکسیپٹنس نہیں بنائے. اس میں کوئی ایسی شرط نہ رکھیے کہ اگر آپ خاموش رہے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کی آفر کیا ہو گئی، میری آفر کیا ہو گئی، ایکسیپٹ ہو گئی. کوئی ایسی شرط اس میں نہ رکھیے. دیکھیے پھر اس کو پڑھیے، ذرا پڑھیے ریڈ دس. اے روٹ ٹو بی، آئی آفر یو مائی کار فار ₹20,000. دیکھیے یہاں سے بات بگڑی. ایف آئی ڈڈ ناٹ ہیئر فرام یو، اگر میں نے تمہاری طرف سے 7 دنوں میں جواب موصول نہیں کیا تو میں کیا سمجھوں گا کہ تم نے میری آفر کیا کر لی. یہ ہے اسٹوپڈ، بینگ اسٹوپڈ، احمقانہ حرکت. اب اگر آپ خاموش رہے تو آپ کی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی، کوئی قانونی قدم آپ کے خلاف نہیں اٹھایا جائے گا. ریپیٹ کیجئے ذرا جملے کو. آئی آفر یو رائٹ مائی کار فار ₹20,000. If I did not hear from you within how many days? 7 days. I shall assume that you accept. میں یہ assume کروں گا کہ آپ نے کیا کر دیا، ایکسیپٹ کر لیا. یہ لکھنا، آپ رپلائی نہیں دیتے. Is this acceptance? No, this is not acceptance. There is no contract, there is no agreement. Understand? اب کوئی سوال ہے اس پر تو پوچھیے. اب اس کے بعد نیا سوال شروع ہوتا ہے کہ ٹائم ہو گیا. اب اس کے بعد ایک سوال شروع ہوتا ہے پیج نمبر 5 پہ، کمپیٹنسی ٹو کانٹریکٹ. کمپیٹنسی ٹو کانٹریکٹ نظر آ رہا ہے، لکھا ہوا ہے. ہر ہما شما چلتے پھرتے سے معاہدہ نہیں کر سکتے. کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے آپ کیا کریں گے، معاہدہ کریں گے. ہر چلتے پھرتے سے ہر شخص کو بلا کر معاہدہ نہیں کر سکتے. اب وہ کون سے لوگ ہیں جن سے آپ کیا کر سکتے ہیں، معاہدہ کر سکتے ہیں. یہ کہلاتی ہے کمپیٹنسی آف کانٹریکٹ، اردو میں معاہدہ کرنے کی اہلیت. معاہدہ کرنے کی اہلیت. اب یہ سوال 15-20 منٹ میں ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر کلاسیفیکیشن آف کانٹریکٹ شروع ہو جائے گا. اس کے بعد کلاسیفیکیشن کو اردو میں کیا بولتے ہیں، درجہ بندی. اس کے بعد پیج نمبر 6 پر جو سوال شروع ہوگا وہ ہوگا کلاسیفیکیشن. یہ تھوڑا سا لینتھی سوال ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایکسیپٹنس سمجھ گئے آپ، ٹھیک ہے. آپ مجھے جواب دیجئے. آئی آفر یو مائی کار فار ₹50,000. ٹھیک ہے، بٹ یو آر ناٹ اگریڈ ٹو بائی اٹ فار $50,000. رائٹ؟ از دس an acceptance? Is this an acceptance? No, this is not acceptance. If you say no, it will die. اگر آپ نے کہہ دیا نو، یہ ختم ہو جائے گا. اگر آپ خاموش رہے
تب بھی یہ معاملہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے کیا کہہ دیا؟ یس کہہ دیا، تب ایکسیپٹ. اور اگر آپ 2500 کی جگہ 2000 میں، تو آپ کو مجھے کیا کرنی پڑے گی؟ کاؤنٹر آفر کرنی پڑے گی. پھر اگر میں نے اس کو قبول کر لیا تو پھر واپس ایگریمنٹ. انڈرسٹینڈ؟